आयत नंबर 151 में देखिए, कमा अरसलना, जैसा कि भेजा हमने फ़ीकुम, तुम में, रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम, एक रसूल जो पढ़ता है तुम पर, आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, और पाक करता है तुमको और तालीम देता है, सिखाता है तुमको किताब, वल हिकमा, और हिकमत, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तालीम देता है तुमको जो तुम नहीं जानते। तो अब ये आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला अपना एहसान बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में एक रसूल भेजा जो ये 4 फ़राइज़ रखता है। देखें, ये आप पीछे पहले पारे में पढ़ चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इन में ही एक रसूल भेज, और इन 4 चीज़ों की दुआ की कि जो ये 4 काम करे। और 2,500-3,000 साल बाद ये दुआ पूरी हो रही है। हम कितने उतावले होते हैं, हम कहते हैं अभी तो इतने दिन हो गए दुआ करते, हफ्ते से दुआ कर रही हूँ, नहीं मैं तो महीने से कर रही हूँ, नहीं मैं सालों से कर रही हूँ, पूरी नहीं हो रही। भाई कई दफ़ा दुआएं हज़ारों साल बाद पूरी होती हैं। तो हज़ारों साल बाद दुआ पूरी हुई और एक नबी अल्लाह ने भेजा अरबों में जो उन्हीं में से था, और वो जो यही 4 काम करता था कि वो क्या करता था, उनको किताब की तालीम पढ़ाता था, यतलू तिलावत किताब करता था, किताब पढ़ाता था, और अपनी आयात के और वयुज़क्कीकुम, उनकी तरबियत भी करता था, उनका तज़किया भी करता था, और वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और उनको किताब का इल्म देता था, यानी पढ़ना भी सिखाता था। पीछे जो आपने पहला पढ़ा है कि यतलू, और फिर क्या करता था, उसका इल्म भी देता, और वल हिकमा, और हिकमत भी सिखाता। तो ये, और वो तालीम देता जो तुम नहीं जानते। तो ये चारों काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ की थी, उनकी दुआ की तकमील थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने ये चारों काम किए। और अब बहैसियत उम्मत वसत, अभी हमने उम्मत वसत पढ़ा है ना कि उसका काम है आगे पहुंचाना, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बहैसियत उम्मत वसत, हर फ़र्द की, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर बंदे की बनती है कि सबसे पहले वो अपनी ज़ात, अपना घर, इर्द गिर्द, माशरा, और फिर जहाँ तक बात पहुँचे तो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए, अपने जो है दावत व तबलीग में अपने आप को जो है यही 4 काम के किताब का जो हुक्म है, यानी जो हमारे पास इस वक्त किताब है कुरान करीम, उसका जो हुक्म है, उसकी जो तिलावत है, उसकी जो उसमें जो कुछ अहकामात दिए गए हैं, जो करने को कहा गया वो करे, और जो ना करने को कहा गया उससे बाज आ जाए। तो ये चारों काम हमें भी करने हैं, इससे अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा। और इस ही से है कि ये चारों काम जब हम करेंगे तो फिर हमारी क्या होगा, जो मकसद ज़िंदगी है वो पूरा होगा। हाँ, तो देखें अंबिया जो हैं वो अपने पीछे कोई दौलत, माल, जायदाद, प्लाज़ा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ये नहीं छोड़ा करते। हाँ, वो अपने पीछे इल्म छोड़ा करते हैं, और उलमा जो होते हैं वो वारिस हैं। तो जो इल्म छोड़ा है उस इल्म को हमने, उस वाले इल्म को हमने, मैंने और आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगियों में उसको शामिल करना है, खुद भी पढ़ना है और आगे भी पहुंचाना है। ठीक, अब देखिए आयत नंबर 152 के फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस याद करो मुझको, मैं याद करूँगा तुमको, वशकुरूली, और शुक्र करो मेरा, वला तकफुरून, और ना तुम नाशुक्री करो या ना तुम कुफ्र करो, दोनों मतलब हो सकते हैं। तो देखें कि यहाँ पे बहुत प्यारी बात अल्लाह ताला कर रहे हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, गिव एंड टेक है ना। जैसे करोगे, यानी अगर हम चाहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला की गुड बुक्स में हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद करे, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे नज़र करम करे, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहमत करे, हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमारी तरफ मतवज्जो हो। तो अल्लाह ने टिप दे दी कि लो भाई तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो, मैं तुम्हारी तरफ हूँगा, तुम मेरी तरफ नज़र जो है मेरी मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बल्कि एक हदीस में कहा गया कि मैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के मामले में वो मामला करता हूँ जो वो मेरे बारे में गुमान करता है। अगर वो दिल में याद करता है तो मैं उसको दिल में याद करता हूँ, और अगर वो तन्हाई में याद करता है मैं उसको तन्हाई में याद करता हूँ, अगर वो महफ़िल में याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर महफ़िल में याद करता हूँ। तो दिल में फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, हर वक्त हमें अल्लाह की याद रहनी चाहिए।
ہیں. وہ چاہے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہیں، زبان پہ ذکر رہے، چاہے وہ ہمارا دل میں رہے، ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، کسی سے بھی کوئی، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہے. ہم کوئی بھی بات کسی سے کر رہے ہیں لیکن دل کرے کہ اللہ کی بات کریں. ہم ڈیل کر رہے ہیں، بزنس ڈیل کر رہے ہیں، بیچ میں اللہ کی بات کریں. بھائی ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ ملاوٹ سے کام نہ لیا اور اگر ہم نے جو ہے فیئر ڈیل کی تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. ہر جگہ پہ یا تیرا ذکر کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بس دل کرتا ہے اسی کا ہی ذکر کیا جائے، اسی کی بات کی جائے. تو اسی کی بات اسی کے نام لوگ مطلب کان سنیں، اسی کی بات اور نام زبان پر آئے. تو آپ دیکھیں کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. ایک تو ہوتی ہے بھولی ہوئی چیز یاد دہانی، ایک یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ ہر وقت یاد سے دل غافل ہی نہیں ہے، دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے. جیسے آپ سمجھیں صبح اٹھے، اب آپ نے ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت بڑی تسبیح اٹھا لیں 1000 کی، اور وہ بھی ٹھیک ہے، تسبیح پہ بھی آپ پڑھیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن ویسے ہی آپ بستر سے اٹھیں، آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر اٹھ کے کھڑا کیا. آپ واش روم میں گئے، وہاں پڑھ لیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہاں پہ اللہ سے پناہ مانگ لی جو اندر خبیث یا کوئی ایسی چیزیں ہوں، باہر نکل کے غفرانک اللہ معاف کر دے. پھر آپ نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے باتیں کی، پھر دعا کی، اللہ سے باتیں کی. پھر آپ کھانا کھانے آئے، کھانا بنانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا، کھانے کی ٹیبل پہ آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لی، کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھ لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پھر گھر سے جانے لگے کام کاج کے لیے، کسی اس کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہونے لگے السلام علیکم، اور دعا بھی ہے اللہم انی اسألک والی کر کے، تو دعا پڑھ لی. دودھ پینے لگے تو دعا پڑھ لی، کسی کے ملنے جانے لگے تو دعا پڑھ لی، کوئی ہمارے گھر آیا تو سلام کر لیا، آپ کہیں گئے تو سلام. ہر چیز میں اللہ کی ذات کو لے آئیں، ہر چیز میں. کوئی ڈیل کرنے لگے ہیں، فیئر ڈیل کر لیں، کسی سے معاملہ کرنے لگے ہیں حق کا معاملہ کریں. کوئی معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دیں یہ یاد کر کے کہ اللہ بھی تو مجھے معاف کرتا ہے. تو ہر قدم پہ یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے یہ ہے فذکرونی. یاد کرو اللہ کو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. اذکرکم سمپل فارمولہ ہے. تم اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور پھر دوسری چیز کیا بتائی؟ وشکروا لی، میرا شکر کرو. کیونکہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. آج اگر کوئی انسان کسی کو دے بھی رہا ہے تو کس کا دیا دے رہا ہے؟ اللہ کا دیا دے رہا ہے. آج اگر کوئی صلاحیتیں اپنی وہ کر بھی رہا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ بہت کچھ کھا پی بھی رہا ہے، ان کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہے، سکلز کو، صلاحیتوں کو. کس نے صلاحیتیں دی ہیں؟ کس نے سکلز دی ہیں؟ کس نے دماغ دیا ہے؟ کس نے سوچ سمجھ دی ہے؟ کس نے ہمیں بنایا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہاں واپس جانا ہے؟ تو جو کچھ مل جائے، صبح اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ تیرا شکر ہے. کبھی میں سوچتی ہوں، ہم لیڈیز اکثر کہتی رہتی ہیں گھر کے کام بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں. پھر میں کہتی ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے، دیکھیں گھر ہے تو گھر کے کام بہت ہیں نا. اللہ نہ کرے آپ دیکھیں جو جنگ زدہ ملکوں میں، فلسطین میں دیکھ لیں، گھر کا کام کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ گھر ہی نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ پہ کھنڈروں پہ بیٹھے ہیں. ہاں جی پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، تو چلنا، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، ذمہ داریاں. تو شکر کریں اللہ نے یہ رشتے دیے ہیں. اکیلا نہیں پیدا کر دیا، اکیلے نہیں ہیں، اللہ اکیلے نہیں ہیں ہم دنیا میں، ہمیں سارے رشتے ملے ہوئے ہیں. ان رشتوں کو نبھائیں، اللہ کا شکر کریں. تو شکر کا مقام کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. جب بندہ دل سے اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کا احسان جانتا ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ شکر زبان پہ بھی آتا ہے. زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا انسان شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چلنے پھرنے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھنے کی، تو نے بات کرنے کی، تو نے یہ دیکھے نا، یہ سارا
اور بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، امت وسط بنایا، آج مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے کلام کے ساتھ جوڑا، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہاں، تو یہ سارا شکر جو ہے وہ پھر ہم کیا کریں گے، اس شکر کو دل میں بھی جانیں گے، زبان پہ بھی آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، زبان پہ بھی آئے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے عملی طور پہ بھی ہم عمل میں بھی آئے گا کہ اچھا اگر مجھے رزق دیا تو کیا ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے میں کسی کو شامل کر لوں، کسی اور کو بھی ایڈ کر لوں، کسی اور کو بھی ساتھ اس کو دے دوں، جو مجھے صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اسکلز دی ہیں، میں ساتھ کسی اور کو بھی سکھا دوں۔ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کسی چیز سے نوازا ہے، سواری سے، تو میں شیئر کر لوں، کسی اور کو بھی ساتھ پوچھ لوں، کسی اور کے لیے بھی آسانی کر لوں۔ تو یہ سارا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں شکر کرنا ہے۔ شکر کہتے ہیں عربی میں ایسی گائے کو جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے، اس گائے کو کہتے ہیں۔ اور ناشکری جو ہے اس کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ اور ولا تکفرون، اور جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناشکری کے جرم میں اس کی کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہے نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکیں، زبانی طور پر، عملی طور پر، جتنا اللہ کو یاد کر سکیں۔ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ محفل مردود ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ آپ کسی معاملے میں بھی جمع ہوئے ہیں، آپ گپ شپ لگائیں، آپ اچھی باتیں کریں، آپ اپنا حال احوال پوچھیں، لیکن اللہ کا ذکر بھی کریں بیچ میں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر محفل کیا ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے۔ تو کسی کو لیتے دیتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی نے کوئی آپ کا چھوٹا سا بھی کام کر دیا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ اللہ کا کو بھی یاد کر لیا، اللہ کو بھی وہ بیچ میں نام لے لیا، اور اگلے کو بھی دعا دے دی۔ تو یہ بہترین چیزیں ہیں، بہترین ایتھکس ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی شکر کرنے کی توفیق دے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ناشکری سے بچائے۔ ناشکری بہت بری عادت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ یہ آج کا سبق ہے، آج کا جو سمجھیں عملی پوائنٹ ہے۔